السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام سوال پوچھئے کے ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر کے۔ آج کے پروگرام کا ہمارا پہلا سوال ایک بھائی نے کیا ہے کہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جب پراپرٹی بیچی یا خریدی جاتی ہے تو اس میں ایک شرط لگائی جاتی ہے کہ پراپرٹی بیچنے والے کو جو بیانہ دیا جاتا ہے، اگر پراپرٹی خریدنے والا پراپرٹی کو نہ خریدے، یعنی بیانہ دے کر کے کچھ دنوں کے بعد وہ اپنی بات سے مکر جائے یا وہ خریدنا نہ چاہے، تو اس کو بیانہ واپس نہیں ملے گا۔ اور اگر بیچنے والا اپنی بات سے مکر جائے اور وہ بیچنے سے انکار کر دے، تو جتنا بیانہ اس کو دیا گیا ہے وہ ڈبل پیسے، یعنی جتنا بیانہ اس کا دوگنا کر کے واپس کرتا ہے۔ تو کیا یہ درست ہے؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، شرعی نقطہ نظر سے اور اسلامک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہمیں اس سے منع کرنا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں یہ صحیح نہیں ہے، اور اس طریقے سے پیسے اگر آپ لے رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اگلا سوال ایک بھائی نے کیا کہ اگر وضو کرنے کے بعد ہم اپنی بیوی سے بوس و کنار کر لیں، یعنی جس کو کس کہتے ہیں، یہ کر لیں تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے، بوس و کنار سے وضو نہیں ٹوٹتا، کس کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کس کرتے ہوئے مزی نکل جائے، یعنی پیشاب کے راستے سے ایک پانی ہوا کرتا ہے جو پیشاب کی طرح تو نہیں ہوا کرتا، وہ الگ طریقے کا ہوتا ہے جس کو مزی کہتے ہیں، اگر وہ نکل آئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ نہیں نکل کر آئی ہے تو بوس و کنار سے اور کس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگلا سوال کہ الٹے چپل کو سیدھا کرنا کیا یہ ضروری ہے؟ دیکھیے، الٹے چپل کو سیدھا کرنا یہ ادب کے اندر آتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو اس کی اصل حیت ہے، جو اس کی اصل حالت ہے، اس کے خلاف اگر وہ ہے تو اس کو اس کی اصل حالت پر لانا یہ ادب کا تقاضا ہے۔ بھئی چپل جب الٹا کریں گے یا چپل الٹا ہو جائے گا تو اس پر مٹی وغیرہ گندگی لگی رہے گی تو طبیعت میں کراہت پیدا ہو جائے گی اور ایک عجیب سا لگے گا، طبیعت عجیب سی ہو جائے گی۔ تو اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم چپل کو سیدھا کر دیں۔ یہ واجب، ضروری، سنت ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے ایک بھائی نے کہ ہم سے کسی نے کہا ہے کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنا اور معنی کے بغیر پڑھنا یہ تو بیکار ہے، کیا فائدہ ہے اس طریقے سے پڑھنے سے؟ دیکھیے، یاد رکھیں، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ الگ عبادت ہے۔ قرآن کریم کو مطلب کے ساتھ یعنی سمجھ کر کے پڑھنا یہ الگ عبادت ہے، اور قرآن کریم پر عمل کرنا یہ الگ عبادت ہے۔ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ غلط ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا، بغیر سمجھے صرف تلاوت کرنا، یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی ثواب ہے۔ بھئی یہ کیا کم ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں؟ اس لیے جس بھائی نے کہا ہے انہوں نے غلط کہا ہے۔ اگلا سوال ایک بھائی نے کیا ہے کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے اور جان سے مار دیتا ہے، کیا اس کی بھی معافی ہوگی؟ دیکھیے، کسی کو ناحق قتل کرنا یہ حقوق اللہ میں سے بھی ہے اور حقوق العباد میں سے بھی ہے، دونوں میں سے ہے۔ جہاں تک معافی کی بات ہے تو اللہ سے امید رکھنی چاہیے اور افسوس کا اظہار کر کے، شرمندہ ہو کر کے، اور یہ لگا لیجئے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے اللہ سے لگاتار مسلسل دعا کرتا رہے، اور جس کو قتل کیا ہے اس کے وارثین یعنی ان کے گھر والے، چاہے ان کے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، بھائی وغیرہ، جو بھی ان کے گھر والوں میں سے ہے، ان سے معافی مانگے اور اللہ کی ذات سے امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں گے۔ یہ کچھ سوال تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔